السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3، جو سبق چل رہا ہے اس کا سبق نمبر 3، اور سبق کا مضمون ہے ارادے کے کیا معنی ہیں۔ سوال: ارادہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ارادہ کے معنی اپنے اختیار سے کام کرنا، یعنی خدا تعالی جس چیز کو، اور یہ سبق نمبر 30 یہ توحید اللہ کے بارے میں جو بات چل رہی ہے اس کا سبق نمبر 3 ہے، یعنی خدا تعالی جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم نیست کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، نیست کر دیتا ہے۔ دنیا کی تمام باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہیں۔ عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں۔ سوال: صفت سماع اور بصر سے کیا مراد ہے؟ جواب: سماع کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا۔ معنی بھی بولیں گے اس کو، معنی سماع کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالی ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں، اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے۔ ہلکی سی ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے سننے خدا تعالی اللہ پاک دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک، دور، اندھیرے، اجالے کا کوئی فرق نہیں۔ سوال: صفت کلام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: کلام کے معنی بولنا، بات کرنا ہے۔ خدا تعالی کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں۔ سوال: اگر خدا تعالی کی زبان نہیں تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب: مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے، لیکن خدا تعالی جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ سوال: صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خدا تعالی کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق، پیدا کرنے والا، مکون، وجود میں لانے والا ہے۔ سوال: ان صفات کے علاوہ اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ ان کی صفتوں کے حساب سے ہیں، تو صفات انہی کو کہا جا رہا ہے۔ ان صفات کے علاوہ خدا تعالی کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، خدا تعالی کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ۔ اور خدا تعالی کی تمام صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی، تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، اور خدا تعالی کی کتابوں کے بارے میں ہم یہ سبق پڑھیں گے، خدا تعالی کی کتابوں کے بارے میں۔ السلام علیکم۔